کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھے، 41 مرتبہ، انشاءاللہ اس کی برکت سے اسے غیر سے رزق نصیب ہوگا اور اللہ اس کے کام کی شکلیں اور صورتیں بنائیں گے۔ تو بھائی اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنا رب ہونے کا تذکرہ کیا، قیامت کے مالک ہونے کا تذکرہ کیا، رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ کیا جو ہماری زندگی کی بنیادی حصہ ہے، ان تمام صفات رب کے ساتھ اس سورت کو پڑھا کریں، اور ایک اس نیت کے ساتھ پڑھا کریں کہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 2 بعث بعد الموت، یعنی اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ تو اس کے اندر یہ 3 مسئلے جو بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ ان تینوں مسئلوں کو تفصیل کے ساتھ زندہ رہے تو آئندہ ہفتے کی مجلس میں ٹھیک اسی وقت میں انشاءاللہ شروعات ہوگی یا کوئی تبدیلی ہوگی تو اس کا اعلان کر دیا جائے گا انشاءاللہ ان 3 مسئلوں پر کہ اس میں توحید کا بیان کیسے ہے، رسالت کا بیان کیسے ہے اور قیامت کا بیان کیسے ہے۔ یہ 3 مسئلے سورہ فاتحہ کے انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ سہولتوں کے فیصلے فرما، یا اللہ ہر شر سے بچا دے اور ہر خیر کو عافیت کے ساتھ مقدر فرما۔ میرے مولا رب آپ ہیں، رحمان الرحیم آپ ہیں، اللہ مالک یوم الدین نہیں، ساری کائنات کے مالک آپ ہیں۔ اللہ ہمارا ذرہ اللہ تیرا محتاج ہے، اور آپ کا محتاج بننا میرے رب ہمارے لیے شرف ہے، اور دنیا کا محتاج بننا یا اللہ ذلت ہے میرے مولا۔ اللہ دنیا کی محتاجگی سے بچا لے، اللہ دنیا کی طاقتوں کی محتاجگی سے بچا لے، اللہ اپنے رب اور اپنے خالق ہونے کی محتاجگی نصیب فرما دے۔ اللہ پیشانی تیرے سامنے جھکے اور ساری زندگی جھکے اور آخری دم تک جھکے، اللہ اس کے لیے قبول فرما، اللہ اس کے لیے قبول فرما، اللہ صراط مستقیم پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اور صراط مستقیم پر گامزن ہونا یا اللہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ پورے ملک میں اور ودیش میں جو ہمارے حضرات سن رہے ہیں، شائقین سن رہے ہیں، علماء، طلباء، مفتیان کرام اور عوام الناس میں سے جو ہمارے دوست احباب، اے اللہ سب کو اس مجلس میں شرکت کی برکات نصیب فرما دے، اور ہمارے یہ حاضرین جن کی برکت سے پورے ملک کو سننے کا موقع ملا، اے اللہ کہاں کہاں یہ آواز پہنچی، اے اللہ سب کو اس مجلس کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب حاضرین میں سے جو بیمار ہوں شفا عطا فرما، جو سن رہے ہوں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو روزگار سے پریشان ہوں سب کے لیے برکت اور نفع والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں الجھے ہوئے ہوں، اے اللہ اپنا فضل فرما کر انہیں میرے رب سلجھنے کی اور نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بنگلور میں جن حضرات نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا تھا ختم نبوت کی شان میں جو گستاخی ہوئی تھی، اور وہاں بہت سے نوجوانوں کو اٹھایا گیا اور وہ بغیر کسی جرم کے جیل میں ہیں، بند ہیں، ان کی آہیں ہیں، ان کی تڑپ ہے، ان کی کسک ہے، انہوں نے خاص دعا کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ تو ان نوجوانوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما اور ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما، اور وہ مائیں جو ان کے لیے تڑپ رہی ہے اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر انہیں ان کے گھروں میں سلامتی کے ساتھ واپس فرما۔ یا اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ ہمارے کشمیر میں، آسام میں، فلسطین میں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں اے اللہ تو سب جگہ امن سلامتی کے فیصلے فرما، علاقوں پر رحم فرما۔ ہمارے اس پٹھان پورے میں جان مال عزت و آبرو میں برکت عطا فرما، رہنے والوں پہ راحت برکت عافیت سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ بیٹھنے والوں کو میرے رب اپنا فضل فرما کر اپنے بھلے بندوں میں شمار فرما۔ یا اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ پورے ملک کی سرحدوں کو محفوظ فرما، باطل کی شرانگیزی سے حفاظت فرما، غلط تدبیروں کے فیصلے فرما، ان کی دوبارہ رونقوں کے بحال ہونے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ علماء اور طلباء اور جو اس امت کی روح ہے میرے رب بزرگان دین، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ جو ہمارے اقربا اکابر و اسلاف چلے گئے اے اللہ اپنی شان ان کو درجات کی بلندی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ یا